بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ پاک نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں پر حملہ کرے، تو تب ہی اللہ پاک نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو ان درندوں سے محفوظ کیا۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کیا اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں جس میں کتے رکھے گئے ہوں؟ اس بارے میں سب سے مستند حدیث پاک جس کا حوالہ بخاری میں 3227 پر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غم اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے۔ آپ فرمانے لگے، جبرائیل رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پانی چھڑکا۔ اگلی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکار ریوڑ کی حفاظت یہاں کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک رات کم کیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن پاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ شکار، کھیتی، مویشیوں کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے انسانوں کو وہ صلاحیت نہیں دی جو جانوروں کو بخشی گئی۔ انسان کو اللہ نے ایسی آنکھیں نہیں دیں جو فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکیں، لیکن یہ جانور جنوں اور فرشتوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جانور اپنی طرف سے ہم کو ہر طرح کی خوشی اور غمی کے بارے میں بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جانوروں کی زبان کو کچھ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ جتنے بھی شیطان اور جنات ہیں وہ رات کے وقت زمین پر حاضر ہوتے ہیں۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو سب جنات اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی کتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ اذان کے وقت رونا شروع کرتا ہے تو اہل علاقہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتا منحوس ہے، اسے یہاں سے بھگا دیا جائے۔ پیارے دوستو، لیکن اصل میں ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے، کیونکہ کتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور اس لیے کتے انسانوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس جگہ سے شیطان اور جنات بھاگنے لگتے ہیں، تو کتا رونا جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے تاکہ انسان آگاہ ہو جائے اور جان جائے کہ اس علاقے میں کوئی نہ کوئی مصیبت رونما ہونے والی ہے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو اذان کے وقت ذیل چیزوں کا خیال رکھنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ اذان کے وقت ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو ہمیں کسی سے سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر اذان کے وقت کوئی آپ کو سلام کرے تو اس وقت بھی آپ اس کا جواب نہ دیجیے۔ نمبر 3، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور مسجد سے اذان کی آواز تو قرآن پاک پڑھنا بند کر کے اذان کو بڑے دھیان سے سنیں۔ جو لوگ اذان کو خاموشی سے نہیں سنتے ان پر اللہ سخت عذاب نازل کرتا ہے۔ اذان کو غور سے سنتے ہوئے اس کا جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 4، اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور رستے میں اذان ہونے لگے تو ہمیں چاہیے کہ رک کر تسلی سے اذان سنیں۔ جب اذان ہو رہی ہو اور اگر ہم اذان کے الفاظ پر غور نہیں کرتے تو ہم پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ نمبر 5، اذان ہو رہی ہو تو کوئی بھی گانا، کوئی بھی میوزک سننا نہیں چاہیے۔ اذان کے وقت ہر قسم کے شور سے پرہیز کریں۔
نمبر 6، جب اذان ہو رہی ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر پر کپڑا لے لے۔ اذان کے وقت کبھی بھی پاؤں پھنسا کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 7، اگر اذان ہو رہی ہو اور جو بندہ اذان کے وقت خاموشی نہیں رکھتا تو اس کا خاتمہ بہت ہی برا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 8، جس عورت کو حیض ہو اس کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جو انسان پیشاب کر رہا ہو اس کو بھی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مزید 11 کام کرنے والوں کے گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں رہتی۔ اللہ پاک ان گھروں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ 11 کام دوستو یہ درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ پڑھنے کے بغیر کھانا کھانے والوں کے گھروں میں غربت ہی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ کر کھانا کھایا کریں۔ نمبر 2، ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں باوضو ہونا لازم ہے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، خالی ہاتھ گھر سے سوالی کو موڑنے والے کے گھر سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی جائز مانگنے والا آپ کے گھر میں آیا اور آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا تو وہ جاتے ہوئے آپ کو کوئی بد دعا بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح سے بھی گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جو لوگ مہمان کے گھروں پہ آنے پر ناراض ہوتے ہیں، اسلام میں مہمان کا بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کی خدمت کیا کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو مہمان گھر میں آئے اس کو خوشی کے ساتھ ہی اپنے گھر میں قبول کریں، اور جو کوئی اپنے گھر سے مہمان کو ناراض کر کے واپس بھیجتا ہے تو ان گھروں سے اللہ پاک برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جو بچے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی سکون نہیں رہتا، ان کے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی کبھی بدتمیزی نہ کریں اور اپنے بچوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کی دعا اور بد دعا خدا کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں یعنی کہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کے گھروں سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کریں۔ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ بہت جلد غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک بھی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 7، صبح گئے تک جو لوگ سوئے رہتے ہیں ان کے گھروں میں بھی رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت رہے تو صبح سویرے اٹھیے اور فجر کی نماز ادا کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں گے تو آپ کے گھروں میں بہت زیادہ برکت نازل ہوگی۔ نمبر 8، جو لوگ زیر ناف بالوں کو 40 دن سے زیادہ رکھتے ہیں اور ان کی صفائی نہیں کرتے، اسلام چونکہ ایک صاف ستھرا مذہب ہے اور اگر آپ 40 دنوں سے زیادہ اپنے بالوں کو صاف نہیں کرتے تو خدا ایسے بندوں سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے گھروں سے خدا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، جو ماں باپ اپنی اولاد کو ہر وقت سختی کرتے رہتے ہیں، اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اولاد کو گالیاں ہی دی جائیں خدا ایسے گھروں میں برکت ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، جو لوگ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں سو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گھروں سے بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور رحمتیں ان کے گھروں میں نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان میں نہ سوئیں۔ نمبر 11، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی خدا ایسے گھروں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں راہ راست پہ چلائے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔